اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ صدق اللہ العظیم۔ یا صاحب السجن، یہ کتنے جملے ہیں جی؟ بیسک جملہ یہ ایک ہی ہے، بنیادی طور پہ یہ جملہ ایک ہے، لیکن اس کے ہم حصے کر لیتے ہیں۔ یا صاحب السجن ایک حصہ ہے، ارباب متفرقون خیر دو حصے ہیں، ام اللہ الواحد القہار اس کے تین حصے ہیں۔ یا صاحب السجن، یا حرف ندا ہو گئی، صاحب السجن مضاف مضاف الیہ بن کے منادہ ہوئی، اور ارباب متفرقون، ارباب متفرقون یہ مبتدا ہو گیا، خیر اس کی خبر ہو گئی، ام اس پہ عطف ہو گیا، اور اللہ الواحد القہار یہ سارے کا سارا مبتدا، اس کی خبر خیر ہے، یہ معذوف ہے، یا اسی خیر کو اس کی خبر سمجھ لیا جائے گا۔ تو یا صاحب السجن، یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج تھوڑی آیت چھوٹی ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ یا ہے، یہ قائم مقام ہے ادعو کا، دعا یدعو، دعا اس نے پکارا، یدعو اور ادعو میں یدعو میں ادعو میں پکارتا ہوں، اس کا فاعل کیا ہوا؟ انا اس کا فاعل ہے میں پکارتا ہوں۔ یہ یا کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے، اور جو منادہ ہوتا ہے یعنی یہ فعل ہے، فاعل اس کا ہے انا، اور پکارنا کیا ہے؟ فعل، اور اس کا جو مفعول ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے منادہ، جس کو پکارا جاتا ہے نا، وہ اس کا مفعول ہے۔ پکارنا فعل ہو گیا، جس کو پکارا جاتا ہے یہ مفعول ہو گیا۔ تو یہ یا کے بعد جب آتا ہے کوئی فلاں، تو اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ یہ فاعل، فعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے، یعنی کہ یا کا مطلب کیا ہے؟ حرف ندا، قائم مقام ہے۔ کس کا قائم مقام؟ جیسے از آتا ہے، از کا مطلب ہوتا ہے جب، لیکن اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ اذکرو، یاد کرو جب، ٹھیک ہے جی۔ تو یا ہو گیا حرف ندا، اور اس کا منادہ کیا ہو گیا؟ صاحبی، صاحبائی۔ صاحبن کس کو کہتے ہیں؟ صاحبن ساتھی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں۔ صاحبن، دو دوست ہوں تو کیا بنا؟ صاحبانی۔ زیادہ دوست ہوں تو کیا بنا؟ کہف کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب کہف۔ تو صاحب کی جمع کیا ہے؟ اصحاب، ٹھیک ہے جی، اصحاب رسول۔ تو ساتھی، دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو صاحبانی یہ حالت رفع میں ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا حرف ندا کے بعد جب مرکب اضافی آتا ہے تو اس کا جو مضاف ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب۔ اس کا مضاف کس حالت میں ہوتا ہے جی؟ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو صاحبانی حالت رفع میں ہے، صاحبینی حالت نصب، صاحبینی صاحبینی یہ نصب میں بھی ہے اور جر میں بھی ہے۔ یہاں جر ہو سکتا ہے جی، حالت اس کی جر بن سکتی ہے۔ کتنی شکلوں میں جر چلا جائے گا؟ ایک اسم حرف جر کے بعد آئے گا، حرف جر کے بعد آئے تو جر ہو جاتا ہے، اس سے پہلے حرف جر ہے نہیں، یا مضاف الیہ ہو تو پھر وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ مضاف الیہ، اس کے پیچھے صاحب کے پیچھے کوئی مضاف ہے نہیں ہے،
تو یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے اور اس کے پیچھے حرف ندا ہے. حرف ندا کے بعد مرکب اضافی ہو تو مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ کیا تھا؟ صاحبینی. جیسے یہ مضاف جو ہے یہ حالت نصب میں چلا گیا، ایسے ہی مضاف کیا ہوتا ہے جی؟ مضاف ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے. مضاف الف لام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تنوین؟ نہیں آ سکتا. وہ جو نون ہے نا، نون جمع کا نون بھی یہ قبول نہیں کرتا، تنوین کا نون بھی یہ قبول نہیں کرتا. مضاف نہیں قبول کرتا، نہ تنوین کا نون کرتا ہے نہ جمع کا کرتا ہے. تو صاحبینی کا یہ جو تثنیہ کا نون ہے اس کو بھی اس نے قبول نہیں کیا. تو یہ کیا بن گیا جی؟ صاحبین سے یہ بن گیا صاحبی. بئی بن گیا نا، نون اڑ گیا آگے سے، کیا بن گیا؟ صاحب، دو ساتھیوں. آگے کیا آ گیا جی؟ اس کا مضاف الیہ کیا بنا؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس کے دو ساتھی؟ کس کے دو ساتھی ہیں؟ السجنی. سجنی زیر کیوں آئی؟ مجرور کیوں آیا؟ کہ کیونکہ یہ مضاف اس کا مضاف الیہ ہے. اب یہ سجنی کے سین کے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شد دیکھ رہے ہیں. تو شد دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے یہ کتنی سینے ہیں؟ دو ہیں. ویسے تو ایک ہی ہے لیکن اس کا پڑھنے کا انداز. تو صاحب السجنی تو ہو نہیں سکتا، یہ سین بھی خاموش ہے اور یہ بھی خاموش ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو یائے متکلم ہوتی ہے، یعنی یائے متکلم کون سی ہوتی ہے؟ میں نے یہ کیا، میری کتاب، میری یہ یا جو متکلم کی ہوتی ہے، بولنے والے کی طرف سے ہوتی ہے، یہ میری چیز ہے. یائے متکلم کو جب بھی آگے ملاتے ہیں زبر دے کے ملاتے ہیں. یائے متکلم کو جب بھی آگے ملائیں گے تو کیا کریں گے جی؟ زبر دے کے آگے ملائیں گے اس کو. لیکن یہ یائے متکلم تو نہیں ہے، یہ تو تثنیہ کا وہ صاحبین تھی، تو اس لیے اس کو کیا دے کے ملائیں گے؟ زیر دے کے ملائیں گے. یا صاحب السجنی، اے میرے قید خانے کے کتنے ساتھیوں؟ دو. صاحبانی، صاحبینی، صاحبینی، اے میرے قید خانے کے دونوں دوستوں. اور بھی تھے، ان دونوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ خواب ان دونوں نے پوچھا تھا. یا صاحب، یہ دونوں تو ساتھ ہی گئے نا جی حضرت. ہاں دوست ہو گئے. آپ جیل میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاسٹل میں چلے جائیں. جو بینچ فیلو ہوتے ہیں کلاس کے اندر وہ بھی دوست ہوتے ہیں. تو یا صاحب یہ سجنی، اے قید خانے کے دونوں دوستوں، ساتھیوں، جو بھی ہیں جی. اب آگے ارباب متفرقون. حمزہ کون سا ہو گیا جی؟ استفہام، استفہامیہ ہو گیا، سوال پیدا ہو گیا. کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو یہ فرمایا کہ بھائی کھانا نہیں آئے گا میں جواب دے دوں. اب ان کا دھیان لگ گیا کہ جواب دینے لگے. اس سے پہلے یہ سوال انہوں نے سوال پر سوال کر دیا، کیونکہ ان کے دماغ اوپن ہو گئے نا. سوال پر سوال کر دیا. کیا؟ ارباب متفرقون. ارباب کیا ہے جی؟ مبتدا ہے، مبتدا. لیکن عام طور پہ کیا جی؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ آتا ہے. تو یہ الف لام کے ساتھ آیا نہیں آیا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ مبتدا کے پیچھے استفہام ہو سوالیہ تو مبتدا نکرہ آ سکتا ہے یا نکرہ آ جاتا ہے. وہ آیت لکھی ہوئی ہے الہ مع اللہ. الہ وہاں بھی مبتدا ہے،
لیکن حمزہ استفہامیہ آ گیا اس کے پیچھے، اس لیے مبتدا کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا۔ یا مبتدا موصوف ہو، موصوف جس کی آگے صفت آ رہی ہو تو وہ بھی نکرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے جس میں دونوں اکٹھے ہو گئے، یہ موصوف بھی ہو گیا، متفرقون اس کی صفت ہو گئی، اور اس کے پیچھے استفہام بھی آ گیا، سوالیہ بھی آ گیا، تو یہ اس لیے کیا ہو گیا جی؟ نکرہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، دو پیشیں آپ کو نظر آ رہی مبتدا کی۔ کیا اربابن کس کی جمع ہے جی؟ ربن کی جمع ہے، ربن، ربن کی جمع اربابن، جیسے صاحبن کی جمع اصحابن، تو اربابن بہت سے رب۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں سندھ کے اندر، کیونکہ عرب کلچر ہے تو وہاں وڈیرا اپنے ساتھ کیا لکھتا ہے؟ ارباب۔ اربابن، اب اس کی صفت کیا ہے؟ متفرقون، فے رے کاف، علیحدہ علیحدہ، فرقہ فرقہ یفرق، علیحدہ علیحدہ، یعنی جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ بالوں کی مانگ نکال لینا، یعنی یہ بال ادھر کر دیتے اور یہ بال ادھر کر دیے، کاٹ کر علیحدہ کر دینا۔ فرقہ فرقہ یفرق فرقن، کسی چیز کو پھاڑ کر، توڑ کر، کاٹ کر علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ اور ایک ہے باب سمع سے آتا ہے فرقہ یفرق، اس کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا، ڈرنا، گھبرا جانا، یعنی ڈرنے والے لوگوں کے لیے بھی یفرقون کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ فرقان کس چیز کو کہتے ہیں؟ فولان ان کے مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت بڑا زیادہ باریک فرق کر دینے والی، اصل اچھی طریقے سے واضح فرق کو واضح کر دینا۔ فرقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو علیحدہ علیحدہ ہو گیا ہو، ٹکڑے ہو چکے ہوں، وہ فرقہ یا فرقتن کے لفظ میں۔ فرقہ یفرق تفریقاً، باب تفعیل سے آئے گا تو فرقہ یفرق تفریقاً، خوب کسی کو الگ الگ کر دینا۔ وہ جو گروہ ہے نا، گروہ، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ اسی طرح فارقہ یفارق، مفارقہ یا فراق کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ باب مفاعلہ سے ہے، فارقہ یفارق، فراقا یا مفارقہ۔ یہ دو مفاعلہ میں یاد رکھیے گا، دو حصوں کا، دو لوگوں کا علیحدہ ہو جانا۔ کہاں پہ فراق کا لفظ آیا جی؟ سورہ کہف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا نا، تو انہوں نے ہاں ھذا فراق بینی، اب آ گیا جی باب تفاعل، تفرقہ یہاں پہ جو آیا ہے تفاعل، تفرقہ یتفرق تفرقاً، اہتمام، کوشش، اہتمام کر کے علیحدہ علیحدہ ہو جانا، یہ اس آیت کا ہے۔ اب اس کا فاعل کیا آیا ہے جی؟ یتفرق سے متفرق، متفرقن تھا اور جمع آ گیا تو متفرقون، علیحدہ علیحدہ ہونے والے، متفرقن علیحدہ ہونے والا، اہتمام کے ساتھ کسی سے علیحدہ ہو جانا، علیحدہ پہچان بنا لینا، علیحدہ شکل بنا لینا، اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا۔ تو متفرقون، تفرق یتفرق، علیحدہ علیحدہ ہونے والے، علیحدہ علیحدہ پہچان والے، ارباب متفرقون، علیحدہ علیحدہ بہت سے رب جی،
سوال کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ارباب متفرقون، علیحدہ علیحدہ بہت سے جو رب ہیں، خیر بہتر ہیں؟ اب یہ مبتدا تھا اور یہ خبر آ گئی، اس کی جملہ اسمیہ بن گیا، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے علیحدہ علیحدہ بکھرے ہوئے رب جو ہیں وہ بہتر ہیں؟ یہ حرف عطف ہے، یہ ارباب ان پہ ہے اس کا، ہاں جی حرف عطف کس پہ ہے جی؟ ارباب ان پہ، یہ بکھرے ہوئے رب ہیں یا؟ ہمیشہ جملے کے درمیان میں آئے، پچھلے بات اور دوسری، پہلا سوال ہوگا اور دوسرا سوال کا دوسرا حصہ ہوگا کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، یہ کامیاب ہو گیا یا وہ کامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہوا یا یہ ناکام ہوگا۔ یہ جو درمیان میں یا آیا یہ ہے، یا اللہ۔ اب یہ اللہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور یہ بھی مبتدا ہے کیونکہ اللہ موصوف ہے، اللہ موصوف ہے، الواحد اس کی خبر ہے، القہار بھی اس کی یہ بھی اس کی صفت ہے، اور القہار بھی اس کی صفت ہے۔ اب اس کی خبر کیا ہے؟ خیرن، یہاں پہ معذوف ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کہ دونوں میں موازنہ کیا جا رہا ہے نا۔ سوال پیدا ہوا کیا بہت سے رب علیحدہ علیحدہ یہ بہتر ہیں یا اکیلا اللہ ہی بہتر ہے؟ تو وہ خیرن یہاں پہ بھی سمجھا جائے گا، مقدر سمجھا جائے گا۔ یا اللہ، اللہ ہے، الواحد، واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک، تنہا، اکیلا، یا اللہ ہے اکیلا، مرکب توصیفی ہو گیا نا جی، موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی ہو گیا۔ یا اللہ ہے اکیلا، الواحد، واحد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں۔ اچھا قہار کیا ہے جی؟ یہ باب فتح سے ہے، قہرا یقہر قہرن، اس کا مطلب ہے غلبہ پانا یا غالب ہونا۔ غالب ہونا کیا جی؟ انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ ڈومیننٹ۔ دنیا میں کوئی بھی جو بڑا ہوتا ہے نا، جو اگر اس میں ڈومیننس نہیں ہے، اگر وہ غالب نہیں ہے تو اس کے بڑے ہونے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ تو غالب ہے، غالب کا کیا؟ غلبہ پانے والا کون ہے؟ جس کے کنٹرول میں ہو سارے۔ عام ترجمہ ہو سکتا ہو گیا چھایا ہوا، یہ بھی ترجمہ کیا ہوگا۔ تو ام اللہ، یا اللہ ہے اکیلا، الواحد، اور قہر یقہر سے، یقہر سے قاہرن، قاہر، مصر کا کیا ہے؟ قاہرہ، قاہرۃن سے قاہرہ بن گیا نا، ایسی بستی کے جو پورے علاقے پہ چھائی ہوئی ہے، غالب ہے، غلبہ ہی اسی کا ہے۔ قاہرن سے مبالغے کا صیغہ آ گیا فعال کے وزن پہ، فعالن، قہارن، بہت زیادہ چھایا ہوا، غالب۔ اسی وزن پہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے خالقن، تخلیق کرنے والا، اس وزن میں آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ خلاقن، بہت زیادہ تخلیق کرنے والا، اصل تخلیق کرنے والا۔ تو قہارن، بہت زیادہ غلبہ رکھنے والا، یعنی مراد کیا ہے؟ متفرقون کے مقابلے میں جو سوال میں چیز آئی وہ کیا ہے؟ الواحد، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، بہت سے ہیں، یہ واحد ہے، یہ اکیلا ہی ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ یہ قہار ہے، یہ غالب ہے، اور ان کا کوئی غلبہ نہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں،
ان کے اختیار میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا غلبہ رکھنے والا چھایا ہوا غالب اللہ بہتر ہے، یا بکھرے بکھرے جو تم نے رب بنائے ہوئے ہیں وہ بہتر؟ دو جواب۔ اب اس کا جواب ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کا کوئی جواب۔ آج بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ بذات خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے، کہ ان سے بھی اگر پتہ کیا جائے تو یہ دیکھیں جی، میں نے کل ہی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے۔ اب یہ بکھرے ہوئے رب ہیں، یہ دیکھیں، یہ پیر صاحب گاڑی سے اتر رہے ہیں اور لوگ ان کو سجدے دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ بکھرے ہوئے رب ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیادی طور پہ توحید کے حوالے سے بہت بڑا سوال کر دیا ہے۔ یہ بکھرے بکھرے جو رب بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے رب، مثلاً کیا جی، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جس کی سب صفات ہیں، ساری کی ساری صفات کس کی ہیں؟ اللہ۔ اب بکھرے ہوئے رب کیسے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں جگہ جاؤ تو بچہ پیدا ہوگا، بچہ دینے والی ہستی فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جو ہے یہ مشکلیں دور کرنے والا ہے، فلاں جو ہے یہ حاجتیں دور پوری کرنے والا ہے، فلاں جو ہے یہ بیماریاں دور کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری اکیلے اللہ کی صفات تھی نا، وہ بانٹ دین میں، یہ بچوں والا ہو گیا، یہ دوسرا مشکلوں والا ہو گیا، یہ حاجتوں والا، یہ بیماریوں والا، تھوڑی تھوڑی ساروں کو دے دیں تاکہ سارے ہی آگے بندہ جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی وہاں پہ جا رہا ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی دے رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، بس بات ختم ہے جی، اس سے تو بڑی بات ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہستی ہے، اس کا کوئی اختیار ہے بچہ دینے میں، مشکلیں دور کرنے میں، تو شرک ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری کسی غیر محرم عورت کو مس بھی نہیں کیا۔ آج ہمارے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، انٹرنیشنل فیم رکھتے ہیں تبلیغ کے حوالے سے، تو وہ ایک ٹک ٹاکر کا نکاح اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، اس کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو یہ تو وہ کہیں گے جی میری نیت ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بری تھی کہ انہوں نے کسی عورت کو مس نہیں کیا۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ چلیں جی پڑھ لیں آپ، یا صاحب السجن، سجنی میں جیم کیا ہے جی؟ اربابم، بن نہیں پڑھنا کیونکہ آگے میم آ گیا ہے، تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے، ادھر سے نون نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا۔ اربابم متفرقون خیرن، اب یہ خیرن کو خیرن نہیں پڑھنا، کیوں؟ آگے ہلکی آگے حمزہ، خیرن ام اللہ، اللہ کا لام پتلا پڑھنا ہے، پیچھے زیر ہے، ام اللہ الواحد القہار، قہار، ام اللہ الواحد القہار۔ صدق اللہ العظیم۔ ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وادخلهم الجنہ
وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.